العظمت للہ۔ ہاں جی، بات کہاں تھی دوستو؟ موسیٰ اس کی تقدیر میں نہیں، اگلی بات کر۔ اچھا مالک، اب اللہ کے سامنے بولے کون؟ واپس آئے کہ یار اللہ نہیں مانتا، وہ کہتا ہے مقدر میں نہیں ہے، اور میں نہ تقدیر سے لڑ سکتا ہوں نہ اللہ سے۔ رونا شروع کیا۔ بھئی موسیٰ کی سفارش رد ہو گئی، تقدیر نے منہ موڑ لیا، اب اولاد ملے تو کہاں سے ملے؟ اتفاق کی بات ہے بزرگوں، بھائی اور عزیزوں، بنی اسرائیل میں ایک مجذوب رہتا تھا، ایک ملنگ ٹائپ کا بندہ، دھڑنگ۔ دھڑنگ سمجھتے ہو؟ جو کرتا نہ پہنتا ہو، جی جی، اوپری بدن ننگا ہو جس کا، اسے دھڑنگ بولتے ہیں۔ تو دھڑنگ کس کا مطلب؟ منہ سے کف جھاگ بہتا ہوا سامنے سے آ رہا ہے۔ رو کیوں رہے ہو؟ کہتے یار میں نہیں روؤں گا تو پھر کون روئے گا؟ موسیٰ سے بڑا سفارشی کہاں ہے روئے زمین پر اس وقت؟ اس کی سفارش اللہ نے ٹھکرا دی، اولاد ہی نہیں ملی۔ اچھا آنسو صاف کر، بتا کتنے بیٹے چاہیے؟ میں ایک پر راضی تھا، بیٹی پر راضی تھا، تو کہہ رہا کتنے؟ ایک ہی مل جائے بڑا ہے۔ اچھا تیرا ظرف اتنا ہے نا ایک والا، تو 10 مہینے تمام ہونے سے پہلے تو باپ ہوگا۔ اور پنڈی والوں ایسا ہوا، جب بیٹا پیدا ہوا غسل تک زیغم بمشکل برداشت کیا، جلدی سے پارچے میں لپیٹا، اٹھا کے لا کے موسیٰ کے قدموں میں رکھا، تیری بارگاہ بھی نظر آ گئی۔ یہی منہ چڑے ہو اللہ کے، ایک بیٹا نہیں دلوا سکے؟ ہیں یہ تیرا بیٹا ہے؟ جی میرا ہی تو ہے۔ کیسے ملا؟ وہ جو پھرتا ہے مجذوب دیوانہ، اس نے دلوایا۔ مگر میں تو بس وہ مغالطے میں مارا گیا، وہ تو پوچھ رہا تھا کتنے چاہیے، میں ایک سے ہی راضی ہو گیا تو مل گیا۔ بس پاپوش مشکل سے سنبھالی موسیٰ نے، جلدی سے طور پہ پہنچے۔ پالنے والے دفتر نبوت سے ابھی میرا نام کاٹ۔ موسیٰ ناراض کیوں ہے؟ کہا 1-2 ٹکے کے مجذوب کے برابر میری آبرو نہیں، تو میرے نبی بننے کا فائدہ کیا ہے؟ موسیٰ لڑائی نہیں، لڑ نہیں، تو میرا پیارا نبی ہے۔ ہاں تیرا گھر پورا نہ کروں تو مجھے کردگار نہ کہنا، لیکن پہلے میرا ایک چھوٹا سا کام کر دے۔ ٹھیک ہے تو میرا اللہ ہے، پہلے تو اپنا کام بتا۔ کہا جب کل طور پہ آنا تو آدھ سیر جتنا انسانی گوشت لے آنا مجھے چاہیے۔ کیا چاہیے؟ آدھا سیر انسانی گوشت چاہیے۔ ٹھیک ہے مالک۔ 7 لاکھ امتی ہے حضرت موسیٰ کا۔ مرزا جی 7 لاکھ بندے سے موسیٰ نے سوال کیا، خدا کو کوئی آدھ سیر کے قریب انسانی گوشت کی ضرورت ہے۔ جس سے بھی بات کرتا ہے موسیٰ عجیب بادشاہ ہے تو بھی، زندہ بوٹی کون کاٹے گا بھلا؟ یا تجھے بات سمجھ میں نہیں آئی ہوگی، یا اللہ سے نظر ثانی کی درخواست کروا۔ آخر مایوس ہو کے ہاتھ میں برتن دوسرے میں چھری، آہستہ آہستہ سست قدموں سے واپس آ رہا ہے، سامنے سے جھاگ گراتا ہوا وہی مجذوب آ رہا ہے۔ ایک اللہ کے کلیم پریشان کیوں ہے؟ کہتے یار پریشان کیوں نہ ہو، 7 لاکھ آدمی کے پاس گیا، ہر بے دین نے مجھے ٹکا سا جواب دے دیا، کسی نے اتنی سی بوٹی کاٹ کے نہیں دی۔ اللہ کو آدھ سیر گوشت چاہیے، اللہ کو چاہیے چھری مجھے دے۔ چھری میں مجھے پکڑا، رئیس بھائی ادھر سے کاٹا لو تھوڑا،
ادھر سے، سینے سے، رانوں سے، پنڈلیوں سے ڈھیر لگتا جا رہا ہے۔ موسیٰ نے کہا یہ تو کئی کلو ہو گیا، اسے تو آج سیر چاہیے تھا، زیادہ کیوں کاٹ رہا ہے؟ کہا موسیٰ تو عجیب بادشاہ ہے، میں یہاں سے کاٹوں، اللہ کہے سینے کا چاہیے۔ میں سینے کا کاٹوں، وہ کہے ران کا چاہیے۔ سارے نمونے بھیج رہا ہوں، بے نیاز جس سے راضی ہو۔ اب اگر سردی نہیں لگی تو قبر والو تم بھی دیکھنا میری طرف۔ جب بھری ہوئی تھالی لے کے پہنچا طور پہ، آواز قدرت آئی، موسیٰ لڑ رہا تھا، مسئلہ سمجھ میں آ گیا، 7 لاکھ بندے سے خیرات مانگتا رہا ہے، تو میرا کلیم تھا، اپنا کاٹ لیا ہوتا۔ تو کلیم تھا، میری حجت تھا، اپنا کاٹ کے دے دیتے، تو بھی تو دوسروں سے مانگتا رہا ہے۔ اب مسئلہ سمجھ لے، جو میری محبت میں اپنا بدن کاٹ سکتے ہیں، میری تقدیر کی زنجیر بھی کاٹ سکتے ہیں۔ جو میری محبت میں اپنا بدن کاٹ سکتے ہیں، میری قضا و قدر کی زنجیر کو بھی کاٹ سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے میں جاؤں اور کوئی عقل کا بیری یہ کہے یہ تو محبت خدا کی بات ہے، ایک نہیں 5 معصوموں کا قول شامیان ہے، جتنا انبار لگا دکھا سکتا ہوں۔ من احبنا احب اللہ، 14 کہہ رہے جس نے ہم سے محبت کی اسی نے تو اللہ سے کی۔ بدن کو کاٹنا اس کی رضامندی ہے، بلکہ جب بھی کبھی یہ جملہ کہا ہے تو رئیس بھائی پھر اگلا جملہ کہنا بھی مجھ پر واجب ہو گیا ہے۔ اس سے ایک سبق اور بھی ملا ہے ہمیں۔ موسیٰ کی سفارش اللہ نے نہیں مانی، مجذوب کی مانی کس بنیاد پر؟ اس نے بدن کاٹا۔ میں نے اسی دن سے یہ مسئلہ سمجھ لیا کہ بڑے سے بڑے علامہ کی دعا رد ہو سکتی ہے، شبیر کے ماتمی کی دعا رد نہیں ہو سکتی۔ جو ارادے ہلاکت والی آیت ان کے دروازے پہ لاتی ہے، ان کی راہ پہ خرچ کرنے کا مشورہ دیتی ہے، ماتم سے نہیں روکتی۔ رہ گئی ریا کی بات۔ پہلے تو سید صاحب کوئی آج تک ایسا آلہ ایجاد ہی نہیں ہوا جو نیتیں نوٹ کرے۔ ہے کوئی آلہ؟ نہیں ہے۔ چلو تم نے کہا میں بڑا فراخ دل ہوں، میں نے مان لیا، لیکن اب پکے رہنا، اگر ماتم زنجیر ریا کی بنیاد پر حرام ہے تو پھر لکھ، میں قرآن سے دکھاتا ہوں کہ نمازی بھی تو ریا کی پڑھتے ہیں، نماز پڑھنا حرام ہے۔ نمازوں میں ریا نہیں ہوتی؟ بولو نہیں نہیں،
میرا چیلنج ہے، مجھے کسی آیت میں دکھاؤ اللہ نے کہا ہو کچھ لوگ ریا کا ماتم کرتے ہیں. چلو کوئی ضعیف حدیث دکھا دو، کسی معصوم نے کہا ہو کچھ لوگ ریا کا ماتم کرتے ہیں. کوئی جھوٹی روایت دکھا دو، میں آیتیں دکھاتا ہوں. تھک گیا تو چھوڑ دوں؟ نعرے کی سفارش تو یہی ہے. سورہ بقرہ میں خرچ کرنے والوں کے ریا کا ذکر ہے. سورہ نساء میں نمازیوں کے ریا کا ذکر ہے. سورہ انفال میں جہاد کے ریا کا ذکر ہے. قرآن لے آؤ ممبر پر، پڑھو سورہ نساء. اللہ منافقین کی بات کرتے ہوئے کہہ رہا ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا قُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ. اے میرے حبیب، یہ منافق وہ ہیں جب نماز کے لیے اٹھتے ہیں قَامُوا قُسَالَىٰ، بڑی سستی سے، اور پڑھتے اس لیے ہیں يُرَاءُونَ النَّاسَ، لوگوں کے سامنے ریا کرتے ہیں. تو نماز کی ریا تو بیگم ثابت ہو گئی ہے اور قرآن سے ہو گئی ہے، تو پھر کیا فتویٰ دے دیا جائے کہ نماز پڑھنا حرام ہے؟ ریا جانے، ریا کرنے والا جانے، جو خلوص سے پڑھ رہا ہے اسے تو پڑھنے دے. اسی طرح اگر کوئی ریا سے ماتم کر رہا ہے، کرتا رہے، جو خلوص سے کر رہا ہے اسے تو نہ روک، کیونکہ پیمانہ تیرے میرے پاس ہے نہیں. اور سورہ انفال کو پڑھنا، وَلَا تَكُونُوا، مجاہدین سے کہہ رہا ہے اللہ، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِيَاءَ النَّاسِ. ان لوگوں کی طرح گھروں سے نہ نکلنا جو گھروں سے نکلتے ہی ریا کی وجہ سے ہیں. تو کیا فتویٰ دے دیا جائے کہ ریا کی وجہ سے جہاد حرام ہے؟ اسد سورہ ماؤن میں تو سزا بھی بتا دی ریا کی نمازوں کی. وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. نچلا طبقہ ہے جہنم کا ان نمازیوں کے لیے جو نمازوں میں ریا کرتے ہیں. نہیں 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 نہیں، کوئی اب راضی رہے مجھ سے ناراض، لیکن حقیقت ہے مجھ سے چھپائی چھپ سکتی نہیں. نمازی ریا کی سزا سن لی جو نماز میں ریا کرے. ویل، جہنم. حسین کی ذات میں اللہ جانے طلسم کیا ہے، اس کے لیے ریا بھی عبادت. سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ 73 فرقہ کی کتابیں بھری نہیں پڑی اس حدیث سے، من بکاؤ ابکاؤ تباکا علی الحسین وجبت لہ الجنہ. جو حسین پر روئے یا رلائے یا رونے کی شکل بنائے، یہ ریائی تو ہے کہ رونا آ نہیں رہا. اپنے آپ کو روتا ہوا ظاہر کرے. اللہ رسول کہتا ہے واجبت لہ الجنہ، جنت واجب. نماز میں ریا ہو تو جہنم، عزاداری میں ریا ہو تو جنت.